قرآن کریم میں متعدد بار آتی ہے بات الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو کیا ہمارے لیے محض ایمان کافی نہیں ہوتا؟ اس کے لیے عمل صالح بھی اللہ کو درکار ہوتے ہیں۔ اور اگر یعنی اس طرح کا کوئی تصور ہمارے ذہنوں میں رہے کہ کوئی بات نہیں، اگر عمل صالح نہ ہو، ہمارا تعلق یا ہماری نسبت کسی سے ہے، وہ ہمیں بخشوا دیں گے، ارشاد۔ دیکھیں یہ تو جب اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہا ہے کہ عمل صالح کیے بغیر جو ہے وہ کسی کی بخشش نہیں ہونی، یہ تقاضا ہے آمنوا وعملوا الصالحات۔ جس طرح ایمان لانا تقاضا ہے، اسی طرح اپنا کردار صالح کرنا، اپنے عمل صالح کرنا یہ بھی تقاضا ہے۔ لہٰذا جو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، کہ وہ اقبال نے کہا تھا جی جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو اصل چیز تو عمل سے ہے، بلکہ جو ایمان ہے وہ بھی ایک کرنے کی چیز ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک باب باندھا ہے الایمان هو العمل۔ ایمان بھی اصل میں ایک کرنے کا کام ہے، کہ ایمان آپ نے لانا ہے، آپ نے ایک چیز ماننی ہے، اور ایمان کہتے ہیں مان لینے کو، آپ کسی چیز کو مانتے ہیں۔ پھر ایک ہوتا ہے آمن بہی، ایک ہوتا ہے آمن لہو، گویا آپ اس کے یقین کرتے ہیں پھر اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ پورا ایک یعنی ایمان بھی کرنے کا کام ہے۔ لہٰذا سارے اعمال ہیں، ایمان بھی عمل ہے، اور اس کے بعد دیگر اعمال ہیں، اور اس کے ساتھ ایمان مکمل ہوتا ہے۔ عمل بالجوارح جب ہوتا ہے، سارے اعضاء جو ہیں انسان کے وہ اس میں اس جو یقین، جو دل میں یقین ہے اس کے مطابق وہ چلتے ہیں، جس کی انسان زبان سے تصدیق کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ عمل بالجوارح کر رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور جب ایمان مکمل ہوتا ہے تو پھر اس کو جنت کی بشارت ملتی ہے، پھر وہ اس راستے پہ چلتا ہے، وہ جنت والا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ کوئی شخص اس کو بخشوا لے گا، قرآن کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ کسی ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھا سکتا، اور قیامت والے دن نہ کوئی کسی کا دوست ہوگا، نہ وہاں پہ کوئی فدیہ لیا جائے گا، نہ بدلہ، نہ سفارش چلے گی، نہ رشوت چلے گی، وہاں کچھ نہیں چلنا۔ یہ دنیا میں سفارشیں اور رشوتوں سے کام ہو جاتے ہیں، وہاں نہیں چلنے، ایک نے دوسرے کا بوجھ بھی نہیں اٹھانا۔ لہٰذا کوئی شخص کہے میں بخشوا لوں گا، اللہ اکبر، جہاں اللہ کے نبی رب نفسی پکار رہے ہوں گے، وہاں کسی اور کی کیا دال گلنی ہے۔ جس کو سفارش کی، شفاعت کی اجازت ملے گی وہ شفاعت کرے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی اجازت ملے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ لیکن اس شفاعت میں بھی بہت سارے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے بخشے جائیں گے، لیکن یہ وہ لوگ نہیں ہوں گے کہ جو ایمان والے نہیں تھے اور پھر بخشے گئے۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ الٹیمیٹلی بخشا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کمزور ایمان والے، جو گناہ کر بیٹھے، جن کے اوپر وہ بہت سارے معاملات ہوئے، ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، یہ بخشے جائیں گے۔ اور پھر حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ 3 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر چکیں گے، اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ جہنم میں رہ جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جو باقی رہ جائیں گے وہ لوگ وہ ہوں گے کہ قد حبسہ القرآن، جس کو قرآن نے جہنم میں روک لیا ہوگا۔ اور جس کو قرآن نے جہنم میں روک لیا، فرمایا اے وجب علیہ خلود، اس کے اوپر جہنم کی ہمیشگی واجب ہوگی، وہ کبھی اس سے نہیں نکل سکتا۔ گویا جو قرآن کا مجرم ہوگا، جس نے اس پر عمل نہیں کیا، اس کو اس کے حقوق نہیں دیے، اس مجرم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی کام نہیں دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارا معاملہ اصل میں عمل پہ ہے۔ اور عمل کس لیے؟ جب رحمت کی بات کرتے ہیں، اللہ کے فضل کی بات کرتے ہیں، تو اصل میں عمل اس لیے ہے تاکہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کا استحقاق پیدا کیا جائے، ہم اللہ کی فضل اور رحمت کے مستحق ہو جائیں۔ اس کے استحقاق کے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔ اور جب کوئی شخص عمل اتنا کرتا ہے کہ اس کو وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے، اس کو بالکل آپ ایسے لے لیجئے کہ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ کسی کا در نہیں چھوڑتا، وہ اسی کا ہے، وہ اس میں کسی کو اور کو شریک نہیں کرتا، وہ کسی اور کی بات نہیں مانتا، وہ صرف اللہ کی بات مانتا ہے، اپنے آپ کو اپنے اللہ کے در پہ رکھا ہوا ہے۔
پھر اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے اپنے قانون رحمت سے. اور جو شخص اللہ کا در چھوڑ کر اس میں کسی کو شریک ٹھہرا لیا، شرک کر لیا، کسی کو اور کر لیا، اور لوگوں کی ان باتوں میں آ گیا میں تمہیں بخشوا لوں گا، فلاں کر لوں گا، اگر ادھر ادھر کوئی شخص نکل گیا تو پھر اس پر اللہ کا کوئی ذمہ باقی نہیں رہتا. پھر ایسے لوگوں پر اللہ کا قانون رحمت بھی اس کو فائدہ نہیں دیتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. رحمت کے حوالے سے بھی آپ نے تھوڑی سی گفتگو فرمائی. ڈاکٹر صاحب بس یہ فرما دیجئے، آپ ہمیں بتا دیجئے ایک تو یہ کہ رحمت کی تعریف کیا ہے، اور وہ ذرا اس کو کھول دیجئے، اور یہ بھی ہمیں سمجھا دیجئے کہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق کیسے بن سکتے ہیں یا کب بنتے ہیں. ارشاد. دیکھیں ایک تو قرآن پر عمل کرنا ہے. میں رحمت کی تعریف پر بعد میں آتا ہوں. آپ کا یہ سوال کہ کیسے بن سکتے ہیں، دیکھیں قرآن پڑھنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کے باقی حقوق دینا، یہ تو حقوق ہیں قرآن کے. اس کے دینے سے رحمت آتی ہے کہ نہیں؟ قرآن کو تو سننے سے رحمت آتی ہے. لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحمت کی جا سکے. تو گویا صرف قرآن کے سننے کو، کہ قرآن کو غور سے کوئی سنے تو اس پر رحمت ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو جو قرآن کو پڑھے گا، جو قرآن پر عمل کرے گا، جو قرآن کو سمجھے گا، آپ اندازہ کریں اس کے اوپر کتنی رحمت ہوگی. تو لہٰذا ہر وہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کرنے کا، اور ہر وہ عمل جس سے منع کیا ہے کہ یہ نہیں کرنا، وہ اگر انسان کرے گا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، بالکل ایک کلیئر دائرہ ہے. یہ نہیں فرمایا کہ جو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے وہ لے لو اور جو نہ دے وہ نہ لو، بلکہ فرمایا جو دے وہ لے لو، جس سے منع کرے وہ رک جاؤ. لہٰذا پورا دین وہ ڈوز اور ڈونٹس پر مبنی ہے. یہ کام کرنے ہیں، یہ کام نہیں کرنے. جو نہیں کرنے والا کام ہے وہ نہ کرنے سے رحمت آتی ہے، اور جو کرنے والا کام ہے وہ کرنے سے رحمت آتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثال کے طور پر کہ کوئی شخص اگر ایک روزہ اللہ کے لیے رکھتا، ایک نفلی روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے، فرضی روزے کی بات الگ ہے. آپ نے فرمایا ایک نفلی روزہ کوئی شخص اللہ کے لیے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتا ہے. آپ اندازہ کریں ایک عمل ہے اور اس نے کیا ہے، اس عمل کی وجہ سے وہ جہنم سے دور ہو گیا، اس کو کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا استحقاق ہو گیا. علی ھذا القیاس جتنی باتیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہیں، وہ چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، وہ ایک ایک سٹیپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا استحقاق ثابت کرتا ہے. ایک ایک قدم انسان آگے چلتا ہے اور ایک ایک عمل کرتا ہے. جیسے خاتون تھی، اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ خاتون روزہ بھی رکھتی ہے، وہ صدقہ بھی کرتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس سے تنگ رہتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنم میں جائے گی، کیونکہ اس کے جو عمل تھے، جو اس نے 3 اعمال کا ذکر ہوا وہ کرتی تھی، لیکن وہ عمل اس کو دوسرے برے عمل سے روکتے نہیں تھے، تو اس نے دوسرا برا عمل ساتھ جاری رکھا ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت کی مستحق نہیں رہی اور بالآخر وہ جہنم میں چلی گئی. دوسری خاتون تھی جس کے بارے میں بتایا گیا کہ واجبی سی فرائض پورے کرتی ہے، واجبی سے صدقہ بھی کرتی ہے، لیکن وہ اپنے پڑوسی سے بڑا اپنے پڑوسی کو خوش رکھتی ہے، فرمایا جنت میں جائے گی، کیونکہ یہ وہ اعمال ہیں جو جنت کے، جو اللہ کی رحمت کے استحقاق حاصل کرنے میں بہت ہی نمایاں کردار ادا کرتے ہیں. اور اس میں سے ایک پڑوسی کا حق ادا کرنا ہے. گویا جو حقوق العباد انسان ادا کرتا ہے، جیسے حقوق اللہ ادا کرنے سے اس کو اللہ کی رحمت ملتی جاتی ہے، اس کے اوپر رحم ہوتا جاتا ہے، اسی طرح جب وہ حقوق العباد ادا کرتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صلہ رحمی کرے گا اس کو عمر بڑھ جائے گی، اس کی عمر میں برکت ہو جائے گی، اس کا رزق بڑھ جائے گا، تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ یہ کرے. اچھا، اسی طرح جو شخص زبان جو ہے اس کو غلط استعمال کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. جو زبان کو روکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے. ایک ایک چیز یعنی چھوٹی چھوٹی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صامت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا. وہ خاموش ہونے سے کیا ہو گیا، فائدہ کیا ہوا کہ جو غلط باتیں تھیں اس نے زبان سے نہیں نکالی، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی کے جو کام تھے اس نے نہیں کیے، اس سے اللہ کی رحمت آئی اس کے اوپر. اسی طرح اگر تو اچھی بات کہہ سکتا تھا وہ اور فلیقل خیرن اور لیصمت، تو زبان کو اگر اچھے طریقے سے استعمال کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت
ایک ایک عضو کو جب وہ اللہ تعالیٰ کی کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق استعمال کرے گا تو وہ اللہ کی رحمت کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ زبان جو ہے وہ صرف صبح صبح وہ سارے کے سارے جو اعضاء ہیں انسان کے، وہ زبان کی منت ترلا کرتے ہیں، زبان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہنا۔ یعنی زبان کو کہتے ہیں تو کفر اللسان، سارے کے سارے جو اعضاء ہیں وہ انسان کی زبان کی منت کرتے ہیں کہ تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، کیونکہ زبان جو کچھ کرتی ہے اس کے اثرات پھر سارے جسم پہ آتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ قیامت والے دن جب عذاب ہوگا تو الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، یعنی یہ بند ہو جائے گی، باقی سارے بولیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، ہر وہ عمل جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو کرنے سے رحمت آتی ہے، اور جس جب بات سے منع کیا اس سے رکنے سے رحمت آتی ہے، اور وائس ورسا، اگر وہ کام نہ کریں تو انسان اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، اور اگر وہ کام کریں تو اللہ کی جو منع کیا گیا کام کرنے سے اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ میں ایک مثال اور عرض کر دیتا ہوں کہ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ کسی بات کو لمبی لمبی باتیں نہ کیا کرو، لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے بغیر لمبی لمبی باتیں نہ کیا کرو، کثرت کلام جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ نہ کیا کرو۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا ان کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، جو اللہ کے ذکر کے بغیر کثرت کلام ہے، گپ شپ کی محفلیں ہیں، مجلسیں ہیں، تقریریں ہیں، لیکچر ہیں جس میں اللہ کا نام ہی نہیں ہے، تو اللہ کے ذکر کے بغیر نہ اللہ کا نام، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اس کے بغیر جب گفتگو کی جاتی ہے، لمبی باتیں کی جاتی ہیں، فرمایا قسوۃ للقلب، یہ دل کے لیے سختی کا باعث بنتی ہیں۔ اور پھر فرمایا ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، جو اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور ہوتا ہے وہ سخت دل والا ہوتا ہے۔ لہٰذا جو شخص اپنے دل کو نرم رکھے گا اور نرم کرنے والی چیزوں کو اختیار کرے گا وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا۔ نرم دل اللہ کی رحمت کی علامت ہے، اور سخت دل اللہ کی لعنت کی علامت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔